پڑھیں گے آیت نمبر 17 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء، اتارا اس نے آسمان کی طرف سے پانی، اتارا اس نے آسمان کی طرف سے پانی۔ فسالت اودیۃ، بس بہہ پڑی وادیاں، بہہ پڑی وادیاں، بقدرہا، اپنے اپنے اندازے کے مطابق۔ فاحتمل السیل، بس اٹھایا سیلاب نے، زبد الرابیہ، جھاگ پھولا ہوا۔ جب وادیاں بہہ پڑتی ہیں تو جھاگ پیدا ہوتا ہے، تو پھولا ہوا جھاگ اٹھایا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس میں سے جس کو تم گرم کرتے ہو آگ میں، ابتغاء حلیۃ، زیور کی تلاش کے لیے۔ کوئی دھات وغیرہ جب آگ میں پگھلاتے ہو کہ زیور اس سے الگ ہو جائے، او متاع، یا سامان، کوئی بھی سامان ہو، زبد مثلہ، میل کچیل ہوتا ہے، زبد کہتے ہیں میل کو، میل کچیل ہوتا ہے اسی طرح۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالی حق اور باطل کو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس بہرحال جو جاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاء، وہ چلی جاتی ہے خشک ہو کر، جاگ خشک ہو کر چلی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور بہرحال وہ چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو لوگوں کے نفع کے لیے ہوتی ہے، نفع دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں۔ جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ چیز زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالی مثالیں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا، بلائی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا ان کے لیے حسنہ، بلائی ہے، اچھائی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم، اگر بے شک ان کے لیے ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سارا، جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، زمین میں جتنا کچھ ہے سارا ان کو مل جائے، سب کے مالک، پہلے تو یہی ناممکن ہے کہ سارے کا مالک ہی ہو جائے، ساری چیزوں کے مالک ہی بنے، یہی ناممکن ہے، لیکن بالفرض اگر ساری چیز کے مالک ہو بھی جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس جیسا اس کے ساتھ اور بھی دیا جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ، البتہ وہ فدیہ دیں اس کے ساتھ، اولئک لہم سوء الحساب، وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگر یہ فدیہ بھی دینا چاہیں، پوری زمین آسمان کے درمیان کی خلا اور اس جیسا اور بھی بڑھ کر سونا بھی فدیہ میں دینا چاہیں، اللہ یہ لے لے، جہنم کے عذاب سے ایک دن کمی ہو جائے، نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ایک کھجور کا دانہ دے کر بھی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ فَمَن يَعْلَمُ، أَفَمَن يَعْلَمُ، کیا أَفَمَن يَعْلَمُ، کیا پس وہ شخص جانتا ہے، أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، بے شک وہ چیز جو اتاری گئی ہے آپ کی جانب، من ربک الحق،
آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کمن ہوا اعما، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، پکی بات ہے نصیحت پکڑتے ہیں عقل مند لوگ۔ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو۔ ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے اللہ کے وعدے کو، اللہ کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں، پورا کرتے ہیں۔ والذین یصلون، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں ما امر اللہ بہ، اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا اس کے بارے میں، کس کو جوڑ کر رکھو، یہ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بارے میں حکم دیا یوصل، کس کو ملایا جائے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے، کہیں حساب خراب نہ ہو جائے، پکڑے نہ جائیں، اللہ پوچھ نہ لے، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے وہ صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، جو ہم نے ان کو مال دیا، رزق دیا، دن رات اس میں سے اللہ کے راستے میں، مساجد میں، مدارس میں، فقراء پہ خرچ کرتے ہیں۔ سرًا وعلانیۃً، سرًا پوشیدہ طور پر، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وعلانیۃً، اور ظاہر کر کے بھی دے رہے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ ٹالتے ہیں بلائی کے ساتھ برائی کو، اچھی بات کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ برائی کا جواب برائی نہیں ہے، کوئی گالی دے تو اس کا جواب گالی نہیں، اس کو سمجھا دیا جائے آگے سے۔ اولئک لہم عقبی الدار، وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے جن کی یہ صفات ہے۔ جنات عدن، رہنے کے باغ ہیں، رہنے کے باغ ہیں۔ یدخلونہا، داخل ہوں گے ان میں۔ ومن صلح، اور وہ بھی داخل ہوں گے جو نیک ہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ ان باغوں میں داخل ہوں گے، ان جنتوں میں داخل ہوں گے۔ من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کے جو باپ دادا ہیں وہ بھی جنتوں میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ جنت میں آپ اکیلے اکیلے رہیں گے، اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں گے، ان کو ملیں گے۔ اگرچہ حویلیاں، مکانات، محلات اپنے اپنے ہوں گے، لیکن جب جس سے چاہے اسی وقت ملیں گے۔ دنیا میں تو آپ خصوصاً خواتین جب شادی ہو کر اپنے خاوند کے گھر آ جاتی ہیں، خاوند کا گھر بساتی ہیں، 6 ماہ بعد، سال ماہ بعد، 3 ماہ بعد، قریباً تو چلے مہینے بعد اپنے والدین کو ملنے جاتی ہیں نا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں یہ نہیں ہوگا، جب چاہیں جس وقت چاہے ملاقات ہو جائے گی، جس وقت چاہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آیا اماں جان سے ملنا ہے، ماما سے ملنا ہے، چلو بھائی 1 سیکنڈ میں آپ اڑے سیدھے ماں کے پاس پہنچ گئے، پر لگ جائیں گے۔ تو یہ ہے جنت، ہر مرضی اور ہر خواہش وہاں پوری ہوگی، دنیا میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں چاہتے ہوئے بھی ہر خواہش پوری، زور لگا لیں جتنا لگا لیں تب بھی نہیں ہوتی۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر مومن کی ہر خواہش پوری ہوگی، جو چاہے گا وہی ہوگا، جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اچھا، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں میں سے، ساتھ ہوں گے سارے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، یہ بھی جنت میں ساتھ ہوں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے، يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ، داخل ہوں گے ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، ہر طرح سے، کبھی ادھر سے فرشتے آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے، السلام علیکم، آ کر آپ کو سلام کریں گے، سلام علیکم۔ اور پھر صرف یہی نہیں، سلام قول من رب الرحیم بھی ہے، اللہ کا سلام بھی ہوگا۔ فرشتے ہر طرف سے دروازوں سے داخل ہوں گے، سلام علیکم کہیں گے، سلام ہو تم پر، بما صبر، تم اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، پس کیا اچھا ہے آخرت کا گھر، کتنا اچھا آخرت کا گھر۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے بعد،
وَيَقْطَعُونَ اور توڑتے ہیں ما امر اللہ اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا بِهِ ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے، وعدے بھی توڑتے ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی وہ لوگ جو جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ اولئک لہم اللعنۃ وہ لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ آگے موضوع بدل گیا، بس لکھیے سورہ رعد درس نمبر 5 آیت نمبر 17 تا 25۔ سبق کا عنوان ہے حق اور باطل کی مثال اور مآل۔ حق اور باطل کی مثال اور مآل، یعنی آج کے سبق میں پہلی آیات میں حق اور باطل کو مثال کے ساتھ واضح کیا ہے، پھر اس کے بعد مآل ذکر کیے۔ مآل یعنی حق کا بھی مآل، باطل کا بھی مآل۔ مآل معنی انجام، حق والوں کا انجام کیا ہوگا اور باطل والوں کا انجام کیا ہوگا۔ آپ اس کو حق و باطل کا انجام بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے مختصر اس لیے کروا دیا کہ تاکہ بات مختصر ہو جائے۔ حق و باطل کی مثال اور مآل۔ ربط آیات گزشتہ میں کفار کو اندھوں سے، مسلمانوں کو بینا سے، کفر کو تاریکی سے، اسلام کو نور سے تشبیہ دی تھی۔ اب آج کے سبق میں پہلے حق و باطل کی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، پھر ان کا انجام بیان کیا ہے کہ اہل حق کا انجام کیا ہوگا اور اہل باطل کا انجام کیا ہوگا۔ دو مثالیں، پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب مثال کو فٹ کرنا بھی ہوتا ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی سے نالے، ندیاں بہہ پڑتی ہیں۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی فرمائی پانی کیسا ہوتا ہے سارا نازل ہونے والا؟ ایک جیسا ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے۔ ہر نالے میں اس کی عمق اور گہرائی اور وسعت کے مطابق سماتا ہے۔ پانی آسمان سے یکساں آیا، جو نالا جتنا بڑا ہے، جس طرح کا ہے، اسی طرح کا پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ بڑا ہوگا تو زیادہ پانی ہوگا، گہرا ہوگا تو گہرائی والا پانی ہوگا۔ اسی طرح آسمان سے، اب اس حق کو باطل کی مثال کیسے بنے گی؟ اسی طرح آسمان سے اللہ نے اپنی ایک کتاب کو نازل کیا، قرآن کو اتارا۔ دلوں کی زمین نے بقدر وسعت اپنی صلاحیت کے مطابق اس ابر رحمت کے اثر کو قبول کیا۔ جس طرح کا دل ہوگا، جس طرح کی دل کی زمین ہوگی، اسی طرح کا اثر وہ قبول کرے گی۔ ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق فیض لیتا ہے، جیسے ہر وادی اپنی وسعت کے مطابق فیض لیتی ہے، ہر وادی اپنی وسعت کے مطابق پانی لیتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، ہر دل اپنی وسعت کے مطابق پانی جمع کر رہا ہے، فیض قرآن کریم کا جمع کر رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر اس پانی نے اپنے اوپر ایک پھولا ہوا جھاگ اٹھایا ہوا ہے۔ اس پانی کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں نا، سیلاب کی شکل میں۔ جب سیلاب آتا ہے تو پانی پر کیا ہوتا ہے؟ جھاگ بھی ہوتے ہیں۔ اس جھاگ میں مٹی، تنکے، میل کچیل، کتنا گند جمع ہوتا ہے۔ سیلاب والا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، کتنا گندا پانی ہوتا ہے، اوپر کتنا گند اس کے جمع ہوتا ہے۔ پانی تو نیچے پانی ہی ہوتا ہے، لیکن اوپر کیا ہوتا ہے؟ سارا میل جمع ہوتا ہے، گند ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں سیلاب میں، ایک پانی اور ایک اس کے اوپر میل۔ خالص پانی نیچے ہوتا ہے، میل کچیل اوپر ہوتا ہے۔
تو اس طرح حق جو خالص پانی کی طرح ہے جس پر زندگی کا مدار ہے، باطل مثل جاگ ہے۔ حق پانی کی طرح ہے اور باطل جاگ کی طرح۔ اس لیے قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ تو جاگ کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ رہتی ہے، چلی جاتی ہے۔ گند میل کچیل بہ کے ختم ہو جاتا ہے اور نیچے خالص پانی باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اشارہ بھی دیا، کبھی کبھار باطل حق والوں پر غالب بھی آ جاتا ہے۔ احد میں درمیان میں باطل ذرا غالب آ گیا تھا۔ اسی طرح مختلف مواقع میں آپ اپنی تاریخ اسلامی کو پڑھیے، کئی سارے مواقع میں باطل حق پر غالب بھی آیا ہے، حق کو دبا بھی دیا، حق کو دبا بھی دیا بعض موقعوں پر۔ لیکن یاد رکھیے یہ دبانا عارضی ہوتا ہے۔ باطل اگر حق کو دبا دے تو یہ دبانا عارضی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ مثال اس میں موجود ہے۔ کبھی کبھار جاگ اور میل پانی کو دبا لیتے، پانی نظر بھی نہیں آتا، اوپر سارا میل کچیل گند اور مٹی جا رہی ہے، پانی نیچے ہی ہے، نظر نہیں آیا۔ یہ باطل یہ میل کچیل اوپر غالب آ گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ میل کچیل سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح باطل کبھی کبھار عارضی طور پر حق کو دبا بھی لیتے، لیکن یہ دبانا، یہ غلبہ بے بنیاد ہوتا ہے۔ تھوڑے سے جوش اور خروش کے بعد باطل کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، جیسے سیلاب کے اوپر سے میل کچیل مٹ جاتا ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ فلاں ملک تو ہمارے اوپر غالب آ گیا تھا، تو بھائی عارضی طور پہ غالب آ سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمیشہ کے لیے غالب کون رہتا ہے؟ حق غالب رہتا ہے۔ ایک مثال تو اس سبق میں یہ تھی، حق و باطل کی ٹکر ہر زمانے میں رہی ہے، کبھی باطل غالب۔ دنیا میں بکثرت ایسا ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، حالانکہ 313 تھے، 8 تلواریں ہیں، 6 زیریں ہیں، 8 تلواروں کا 1000 تلواروں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اللہ نے 8 تلواروں کو 1000 پہ غلبہ دیا۔ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی کا بھی ایک دانت مبارک شہید ہوا، چہرہ بھی زخمی ہوا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ تو بظاہر شکست ہوئی۔ دنیا میں فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، شکست کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق کے حق ہونے میں کوئی شک ہے، حق پھر بھی حق ہے۔ اللہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ حق حق ہوتے ہیں، باطل باطل ہوتے ہیں۔ عارضی طور پر جب ندیاں نالے بہ پڑتے ہیں اس کے اوپر جاگ غالب آ جاتے ہیں، لیکن یہ عارضی ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات باطل غالب آ جاتے ہیں لیکن ختم ہو جاتے ہیں، ہمیشہ نہیں رہتا۔ دوسری مثال، جس طرح کوئی دہات ہوتی ہے، اس دہات سے جب زیور بنایا جاتا ہے، کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کو آگ میں کیا کرتے ہیں؟ گرم کرتے ہیں۔ تو اس کا میل کچیل، اصلی دہات سونا ہو چاندی ہو جو بھی چیز ہو، وہ نیچے رہ جاتی ہے، میل کچیل اوپر آ جاتا ہے، جاگ اوپر آ جاتے ہیں جو بیکار ہوتا ہے۔ تو اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کی کہ جو جاگ ہے وہ خوشیوں ہو کر ختم ہو جائے گا، اس طرح باطل اگر حق پر کسی وقت غلبہ حاصل کر بھی لے تب بھی اس کو فرار ہے، فرار بھاگنا ہے، اس نے قرار نہیں ہے، بھاگ جائے گا۔ وہ جو چیز نفع پہنچاتی ہے وہ باقی اور قرار والی ہوتی ہے۔ تو باطل کی مثال جاگ کی طرح جو مٹ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی مکھن سے بعض کا کریم جمع کر کے مکھن نکال کر اسے گھی بنایا ہوگا، جب گھی بنا کر گرم کرتے ہیں اوپر اوپر سارا کیا ہوتا ہے؟ جاگ، میل، گند، نیچے نیچے گھی رہ جاتا ہے۔ تو اوپر جو جاگ ہوتا ہے، میل، گند، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اتار کر پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بیکار ہوتا ہے، یہ قابل انتفاع نہیں ہوتا۔ گڑ بنانے والے جب کماد کا رس نکال کر اس کو کڑھائی میں ڈال کر اس کو پکاتے ہیں، اب کوئی گڑ بنانے والا کہے کہ بھائی میں اس میل کو بھی اندر ہی پکا لوں گا، وہ گڑ کھانے کا نہیں ہوگا، سارا کڑوا ہوگا، بے فائدہ رہے گا، سارا ضائع کرنا پڑے گا۔ اس لیے اوپر اوپر سے میل کو اتار اتار کر پھینکا جاتا ہے۔ تو یہ اوپر میل ہے، سارا جاگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ لوگ ظاہری حالات کو دیکھ کر کئی کفار سے متاثر نہ ہو جائیں کہ بھائی ظاہری حالات میں ان کے پاس مال زیادہ، دولت زیادہ، فلاں، بھائی ان کی جنتی دنیا ہے۔
کافر کی جنت دنیا ہے، تو کافر کو دنیا میں زیادہ ملے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخرت میں کفار کو لیے ایک ذرہ بھی نہیں ہے. آپ کے لیے آخرت ہے، کافر کے لیے دنیا ہے. لگا رہنے دیجیے اس کو، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس دنیا کو جنت بنانا ہے. یہ زندگی تو فانی ہے، اصل مقصود آخرت ہے. آخرت کس کو ملے گی؟ اہل ایمان کو ملے گی. باقی میل کو چیل اگرچہ بظاہر اونچا نظر آتا ہے مگر ہوتا بہت نیچے ہے. آخرکار وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ جاگ، یہ میل کو چیل، جب آپ کوئی چیز ایسی بناتے ہیں تو جاگ سارے اوپر کو اٹھ رہا ہوتا ہے، اونچا نظر آتا ہے بظاہر، لیکن اس کو پھینک دیا جاتا ہے. تو باطل اگرچہ ابھی آپ کو اونچا نظر آئے، کوٹھیاں زیادہ ہیں، مال زیادہ ہے، بنگلے زیادہ ہیں، دولت زیادہ ہے، لیکن قیامت کے دن ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا. ان کو کامیاب نہیں ہوں گے یہ. اگرچہ بظاہر آپ کو اونچے نظر آئیں، مال کے اعتبار سے آپ کو اونچے نظر آئیں، لیکن آخر میں ان کو پھینک دیا جائے گا. یہ ہے مثال. سمجھ آ گئی مثال؟ اب اگلی آیات میں انجام بیان کیا. تو یہاں تک مثال تھی، مثالیں بیان کرنے کے بعد آگے انجام بیان کیا. اور یاد رکھیے دنیا کفر نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ حق کو ہم مٹا لیں، روز اول سے ہی لگے ہیں، لیکن یاد رکھیے حق ہمیشہ رہے گا، حق کو کبھی مٹا نہیں سکتے. ہاں مسلمانوں پر بعض اوقات آزمائش آتی ہے. کس وجہ سے آتی ہے؟ متحد نہ ہونے کی وجہ سے. یہ مسلمانوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں کیا وجہ اس کی؟ متحد نہیں ہے، ایک نہیں ہے. یہ مسلمان آج سارے ایک ہو جائیں، سارے 57 ممالک ایک ہو جائیں. خلافت عثمانیوں کو کیوں ختم کیا؟ اسی لیے تو کیا کہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. آپ ایک گھر میں 5 بھائی ہوں، وہ سارے ایک نو الگ 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 ہوں، لوگ ایک 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 کر کے ان کو ختم کر دیں گے. لیکن 5 ایک اور متحد ہوں، کوئی ان کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. تو آج ہمارے اوپر جو مسائل اور مصائب آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم متحد نہیں. آج آپ متحد ہو جائیں، انشاءاللہ باطل آپ کی طرف سے میلی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. اتحاد کا فقدان ہو گیا، اتحاد کا فقدان ہو گیا. اگر ساری دنیا کے کافر مل کر اکٹھے ہو کر بھی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. سارے مل جائیں، حالانکہ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے. جتنی بھی صلیبی جنگیں ہوئی ہیں تاریخ کا اہم موضوع ہے. آپ میں سے کسی نے مطالعہ کیا ہو تو جسم ہل جاتے ہیں ان کو پڑھ کے، انسان ہل جاتا ہے ان کو پڑھ کے. جس میں تمام کافروں نے برطانیہ، بیلجیم، ڈنمارک، ہالینڈ، پولینڈ وغیرہ تمام سب کے سب اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے. کیا کر سکے؟ مسجد اقصی پر قبضہ بھی کیا، لیکن مسلمان ہوتے تھے. اللہ نے ان کافروں کی سرکوبی کے لیے ایک شخصیت کو پیدا کیا. کسی کو نام آتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. مقابلے میں کھڑا ہوا، علامہ بلقینی جیسے عالم کو کھڑا کیا، کفر کا مقابلہ کر کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے. اللہ تعالیٰ آج بھی کوئی سلطان صلاح الدین پیدا کر دے جو مسجد اقصی کو آزاد کروا دے، اور اس ارسلان سلجوقی ان جیسا آدمی آ جائے، سلطان محمود غزنوی جیسا کوئی آ جائے، تو پھر آپ دیکھیں انقلاب کیسے آتا ہے، انقلاب کیسے آتا ہے. اور یاد رکھیے تھوڑا سا تاریخ کا آئینہ دکھاتا چلوں. ایک زمانہ وہ بھی تھا، انگریز کے اقتدار تھا جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. انگریز کے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اتنی بڑی سلطنت تھی، اگر ایک علاقے سے دوپہر ہو رہی ہے دوسرے میں فجر ہو رہی ہے، ایک علاقے میں مغرب ہے دوسرے میں دوپہر ہے، یعنی اتنی بڑی سلطنت تھی انگریز کی.
ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ برطانیہ وہاں کا جو وزیر اعظم تھا گلیڈسٹون، اس نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ اگر ہم پر آسمان بھی گرنا چاہے تو ہم اس کو سنگینوں کی نوکوں پر روک لیں گے، لیکن وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم نہ کر سکے، بالآخر سمٹ کر ایک جزیرے میں رہ گئے۔ دیکھ لیجیے جا کے برطانیہ کو، مسلمانوں کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ جس دن مسلمان نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگے، یہ مسلمانوں کی وجہ سے جی رہے ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں۔ جس دن آخری اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا سے چل بسے گا، اللہ اسرافیل کو کہیں گے پھونک دے سور، جن کے لیے دنیا بنائی تھی وہ ختم ہو گئے، پھونک سور، قیامت آ جائے گی۔ تو کافر تو جی مسلمانوں کی وجہ سے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا تاریخی موضوع ہے، دل تو میرا بڑا کرتا ہے کہ اس طرف میں جاؤں تھوڑا سا، لیکن ہم نے سبق بھی پورا کرنا ہے، سبق پورا کرنا ہے۔ تو بہرحال آگے حق اور باطل کی مثال کو بیان کرنے کے بعد انجام کو بیان کیا، اس کا ذکر کیا۔ اپنی تاریخ کو ضرور پڑھیے۔ فرمایا گروہ اشقیاء نے، جو شقی لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، انہوں نے دعوت حق کو قبول نہ کیا، اور گروہ سعداء سعید سعادت مند نیک بخت لوگوں نے قبول کیا۔ تو ان آیات میں دونوں کے فرق کو بیان کیا ہے۔ اہل حق نے ہدایت سے حصہ لیا اور اہل باطل نے حصہ نہ لیا۔ ان کے سارے اعمال مثل جاگ کے ہیں، مرتے ہی سارے اعمال راکھ ہو جائیں گے، ختم، مال دولت سب کچھ ادھر ہی رہے گا، کیا فائدہ ملا؟ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، اور جن لوگوں نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا قیامت کے دن روئے زمین کا سب مال و متاع اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی جان چھڑانے کے لیے دے دیں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی ضمانت قبول ہوگی، نہ کوئی فدیہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ کھربوں کروڑوں سال گزر جائیں گے تب بھی جہنم سے نکلیں گے نہیں۔ وہاں پر تو مال ہوگا نہیں، بالفرض اگر ان کو مل بھی جائے تب بھی وہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہاں مال نہیں، وہاں کا سکہ اعمال ہے۔ آپ پاکستان کا روپیہ جا کر امریکہ میں لگانا چاہیں لگ جائے گا؟ ریڑی والے سے کہیں بھائی یہ لو اور مجھے شربت پلا دو، نہیں لے گا، لیکن وہاں کا سکہ نہیں ہے۔ یہ جس جگہ کا سکہ ہوتا ہے وہی چلتا ہے۔ آخرت کا سکہ مال دولت نہیں، اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال، یہ سکہ وہاں پر چلے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ جو چیز پڑھ سیکھ رہی ہیں یہ آخرت کا سکہ ہے۔ یہ کون سا سکہ ہے؟ آخرت کا۔ اس لیے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آخرت کا سکہ ہے، یہ چیز اصل کام آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اہل باطل کے لیے سخت سزا ہوگی، برا حساب ہوگا، ذرے ذرے کی باس پرس ہوگی، اور حساب کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اس کو بیان کیا جو انتہائی بری جگہ ہے۔ حق کو دیکھنے والا اور حق سے اندھا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر تو نہیں ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ نصیحت صرف اہل عقل قبول کرتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی نصیحت وہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے۔ اہل عقل کی علامات اور صفات کیا ہیں؟ اب دیکھیں، اب یہاں پر آگے اہل عقل کی صفات کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ عقل ایک پوشیدہ جوہر ہے جو نظر نہیں آتا، صرف اندازہ ہو سکتا ہے صفات کو دیکھ کر کہ اس بندے میں عقل ہے یا نہیں۔ آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس میں عقل ہے یا نہیں؟ اس کی صفات یہاں پر بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اولو الالباب۔ کون ہیں؟ وہ لوگ جو عہد ربوبیت کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس عہد ربوبیت کو کیوں نہیں پورا کرتے؟ آج اللہ کو رب کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی مان کر
اور دوسرا جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اللہ جتنے بھی تیرے احکامات ہیں ان کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے۔ تو اب اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ نمبر 2، عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اہل عقل جب کسی سے وعدہ یا عہد کرتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تاریخ میں آپ کو صحابہ کی بڑی بڑی مثالیں ملیں گی، بڑے بڑے مشکل حالات میں بھی وعدہ نہیں توڑا۔ ہاں کوئی عذر آ جائے تو الگ بات ہے۔ جناب مولا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ٹائم دیا بیان کے لیے کہ فلاں دن میں آؤں گا، وعدہ کر لیا ان سے۔ اب سٹاپ پر آئے، سارا دن انتظار کیا، گاڑی کوئی نہیں آئی، ایک ہی گاڑی چلتی تھی اس علاقے کی طرف، سارا دن انتظار کر 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 کے پریشان ہوئے۔ وقت بالکل قریب تھا، گاڑی کوئی نہیں۔ ساتھیوں سے کہا چلو بھائی دوڑتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ دوڑنا شروع کیا۔ ساتھی کہنے حضرت آپ بوڑھے ہیں، کیسے دوڑیں گے، کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم دوڑتے ہیں، تھک ہار کر گر گئے تو گر جائیں گے، لیٹ جائیں گے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے ان سے وعدہ کیا، گئے کیوں نہیں؟ تو ہم کہیں گے اللہ اپنی طرف سے کوشش کر لی تھی۔ نمبر 3، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، مطلب صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ رشتہ داروں سے توڑنا یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے۔ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، توڑنے کا۔ اور رشتہ داروں میں اول ماں باپ ہیں، پھر بہن بھائی، عزیز و قارب رشتہ دار، میاں بیوی کا رشتہ، سارے جتنے بھی رشتہ دار قرب و جوار میں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے معاملات میں آنا جانا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ جو اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے، جو اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی کرے۔ جو ماں باپ کی فرمانبرداری کرے اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ پکی بات ہے، مذاق کی بات نہیں۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی بات مذاق تھوڑی ہوتی ہے۔ زمین اوپر چلی گئی کوئی کہے، ہم کہیں گے مان لیتے ہیں۔ آسمان پاؤں میں نیچے تھا، ہم کہیں گے مان لیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے کبھی نہیں مان سکتے۔ اللہ کے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈر ہوتا ہے تو پھر عبادت بھی ہوتی ہے، اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتے ہیں۔ ڈر ہی نہ ہو تو کون بچے؟ نمبر 5، سخت محاسبے سے ڈرتے ہیں، اس لیے اعمال کی پابندی کرتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا، حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا، ایک ایک قدم کا حساب ہوگا، ایک ایک نگاہ کا حساب ہوگا، ایک ایک بول کا حساب ہوگا، کیا کیا بولا تھا، کیا غلط بات کی تھی، کیا اچھی بات کی، اللہ پوچھیں گے۔ جی ہاں، دنیا میں کسی کو حساب دینا اتنا مشکل کام ہے، اللہ کو حساب دینا کوئی آسان کام ہے۔ اور نمبر 6، اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ پابندی شریعت پر صبر ہے، مشکل لگے تب بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں، نفس پر شاق گزرے تب بھی عمل کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے آنا مشکل لگے تب بھی آتے ہیں، یہی صبر۔ نمبر 7، نماز کو وقت پر اور آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نمبر 8، جو مال دیا اسے خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی، یعنی ظاہری طور پر سب کے سامنے خرچ کر رہے ہیں، یہ مسجد بنا دی، یہ مدرسہ بنا دیا، یہ فلاں جگہ ہینڈ پمپ لگوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، فلٹر لگوا دیا، یہ فلاں غریب اس کو گھر بنوا دیا، یہ فلاں آدمی ہے اس کو ضرورت تھی چلو اس کو عمرہ کروا دیا۔ ایک ہوتا ہے خود کرنا، شاید کچھ غلطی ہو گئی ہے تو ثواب نہ ملے، دوسروں کو کروانے سے پورا ثواب ملے گا، تو یہ ظاہری ہیں۔ اور نمبر 9، پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے آسان طریقہ گھر میں غلہ لے کر رکھ لیں، روزانہ تھوڑے تھوڑے اس میں ڈالتے رہیں، بچوں کی بھی عادت بنائیں، خود بھی تھوڑے تھوڑے اس میں ڈال دیے، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے، جب آپ سمجھیں کافی سارے ہو گئے، غریب مسکین یتیم مدارس کی کچھ کافی ساری ضروریات اس سے پوری ہو سکتی ہیں، تو اس سے رزق میں مزید برکتیں بھی آتی رہیں گی۔ اور نمبر 10، برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں، گناہوں کی ظلمت کو نیک اعمال سے ختم کرتے ہیں۔ کہیں پر کوئی برائی کر رہا ہے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں، برائی کا جواب بلائی سے اچھے انداز سے دیتے ہیں۔ فرمایا ایسی عقل مندوں کے لیے آخرت کا بہترین گھر اور نعمتیں اور باغات ہیں، ان میں داخل ہوں گے، جنت میں ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، یہ ہیں اولو الالباب، اور ان کے لیے خاص فضل ہے کہ ان کے قریبی بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔
قریبی رشتہ دار بھی ان کے ساتھ ہوں گے جنت میں. فرشتے جنت کے ہر دروازے سے مبارکباد پیش کریں گے اور ان کے پاس داخل ہوں گے اور ان پر آ کر ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے، سلام کریں گے. فرمایا یہ ساری بات تمہارے صبر کی وجہ سے ہے کہ دین حق پر تم ڈٹے رہے، جمے رہے، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی. پڑھنے کے لیے آپ پہنچے، قرآن سیکھنے کے لیے آپ پہنچے، وقت نہیں تھا تب بھی نکالا، مشکل تھی، مہمان تھے تب بھی وقت نکالا. آپ نے صبر کیا، مشقت اختیار کی، اس وجہ سے آج فرشتے بھی تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہمیں ویسے ہی مل جائے، کچھ مشقت تو کرنی پڑتی ہے. ہم نے کیا ہی کیا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کتنی محنتیں کی ہیں، تابعین کو دیکھیں کتنی محنتیں کی ہیں، اسلاف کے مجاہدوں کو دیکھیے کتنی محنتیں کی انہوں نے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آئے، کہنے لگے حضرت ایک کتاب مجھے فلان کتاب پڑھا دیں. فرمایا بیٹا میرے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہنے لگا کچھ ٹائم نکال لیجئے میرے لیے، آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. شوق دیکھیے. فرمایا ٹائم نہیں ہے، میں کیا کروں؟ درس و تدریس کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، کوئی بھی مزید ٹائم نکل نہیں سکتا. میرا شیڈول اور منظم طریقے سے نظام ملاقات طے. فرمایا مجھے پتا ہے کہ آپ روزانہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک فلان جگہ درس دینے کے لیے جاتے ہیں. فرمایا ہاں جاتا ہوں، لیکن وہاں پر درس دیتا ہوں، آپ کو تو نہیں پڑھا سکوں گا. کہ لیکن ہاں حضرت پوری بات سنیں. جب آپ کے لیے اس دوسرے شہر والوں نے سواری کا انتظام کیا تیز رفتار گھوڑے کا، تو اس گھوڑے پر آپ بیٹھتے ہیں، اس کو دوڑاتے ہیں اور اس پر جا کر آپ دوسرے شہر میں درس دے کر پھر اس کو دوڑاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. تو جو آنے جانے کا جو ٹائم آپ کا لگتا ہے کافی ٹائم ہوتا ہے. تو میں یوں کروں گا، کتاب کھول کے آپ کے ساتھ ساتھ گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیچھے دوڑتا جاؤں گا، آپ اوپر سے پڑھاتے جانا، میں سنتا جاؤں گا. اس طرح پوری کتاب اس بندے نے پڑھی. اچھا، تو یہ ہے طلب اور تڑپ. فرمایا آخرت کا گھر کیا ہی عمدہ اور اچھا ہے، ہر گندگی سے پاک ہے. اور جو لوگ بے عقل ہیں، جو لوگ اندھے ہیں، وہ اللہ کے عہد کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں. رشتوں کو توڑتے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں. تو اصل چیز جو شریعت کا حکم ہے وہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کا. کہیں پر بھی کوئی رشتہ دار ہو، ناراض ہو، اس کو جا کر راضی کیجئے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کیجئے، فساد نہ کیجئے. سب سے بڑا فساد تو شرک ہے، کفر ہے. اور اس طرح بدعہدی سے بچیے. اور ایسی کرنے والوں کا انجام، شرک اور کفر کرنے والوں کا انجام، بدعہدی کرنے والوں کا انجام، ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے. فرمایا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سب کی حفاظت فرمائے. چلیں بس. جی بیٹا کیوں؟ تو کس کے ساتھ جانا ہے آپ نے؟ کہاں ہے وہ؟ ہاں ابھی آپ لوگ سبق سنائیں، نیا سبق لیں، پچھلا سبق سنا کے نیا سبق لیں، پھر جانا ہے. ٹھیک، جلدی سے سنا لیں. وہ تو مجھے پتا ہے، ابھی جانا ہے. ٹھیک ہے جاؤ.